الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 105 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن کے مخاطبین جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ایسے غیر معمولی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی اپنے گرد و پیش میں نہیں سنے، یہ کلام جس شخص کی زبان سے صادر ہو رہا ہے اس کی زندگی انہوں نے دیکھی ہے، اس کے شب و روز کا مطالعہ کیا ہے، نہ اس طرح کے کسی کلام کی تیاری کے کوئی آثار اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں، نہ جن علوم و حقائق کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے ان کو حاصل کرنے کا کوئی پس منظر تلاش کیا جا سکتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے بجائے کہ وہ اس پر غور کر کے یہ سمجھنے کی صحیح کرتے کہ یہ شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ پر اللہ کی طرف نازل ہوا ہے تو ہم اس کو جانیں، اس کے بارے میں اگر کوئی اشکال ہے تو اس کو طالب علمانہ طریقے سے پیش کریں، جو حقائق بتائے جا رہے ہیں ہم بھی طالب علم بن کر ان کا مطالعہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ طالب علمانہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے ضد اور ہٹ درمی کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور جب انسان ضد اور ہٹ درمی کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے یا اپنے باطل مقدمات کے بارے میں اس ظام میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے، تو وہ دوسروں پر ہر طرح کی تہمت لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں ہمارے ہاں کچھ یہودی نصرانی غلام ہیں، غالباً انہوں نے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیا ہے، اس سے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں اور وہی شاید اس طرح کا کلام بنا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ اس احمقانہ بات کی قرآن نے سختی کے ساتھ تردید کی اور توجہ دلائی کہ احمقو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ان غلاموں کو بھی جانتے ہو، ان پیغمبر کی اگر سیرت، تاریخ، کردار، ماضی، حال سب تمہارے سامنے ہے تو وہ بھی جب سے آئے ہیں روز دیکھتے ہو ان کو، کیا فی الواقع ان کی عام زندگی میں جب وہ کلام کرتے ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک کجمج بیان عجمی تم اس سے یہ باور کر رہے ہو کہ اس درجے کی عربی مبین، اس درجے کا بلیغ کلام، اس درجے کی کتاب، اس شان کا علم صادر ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی احمقانہ بات ہے؟ اس کے جواب میں وہ یہ کہتے کہ یہ تو انہوں نے کہیں سے گھڑ لیا ہے، کہیں سے گھڑ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ افتراء علی اللہ کا اتہام تھا، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا۔ تو قرآن نے اب اس کا جواب دیا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، ان کو تو کبھی خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز پیش کریں۔ ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ ان سے کہو اے پیغمبر کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 40 برس گزارے ہیں۔ مجھے تم نے کب دیکھا کہ میں اس طرح کی کسی کتاب یا اس طرح کے کسی کلام کو پیش کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوں؟ میں سیکھنے سکھانے کا
کوئی معاملہ ہے جس میں مصروف ہوں. میں کبھی ادھر سے ادھر سے کچھ علم حاصل کرتا ہوں تو اس کو پیش کرنے کی صحیح کرتا ہوں. میرے ہاں بھی اسی نوعیت کا تدریجی علم اور فضل کا ارتقاء تم دیکھتے ہو جس طرح کے شاعروں ادیبوں کے ہاں دیکھتے ہو, جس طرح کے حکماء کے ہاں دیکھتے ہو. کوئی اس کے آثار کبھی میری پچھلی 40 سال کی زندگی میں تم نے دیکھے ہیں؟ اگر نہیں دیکھے تو سوچو کیا بات کہہ رہے ہو. تو فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گڑھا, بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں. یہ پیغمبر پر جھوٹ گھڑنے کا بہتان باندھ رہے ہیں, حقیقت میں جھوٹ یہ خود گھڑ رہے ہیں. یعنی یہ جو افسانہ انہوں نے تراشا ہے, ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ بات سے گریز اور فرار کے راستے تلاش کر رہے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا, بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں. یعنی مانتے نہیں ہیں کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں مانیں گے. جب انسان کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے, اور جب فیصلہ کر لیتا ہے تو پیچھے مفادات ہوتے ہیں, تعصبات ہوتے ہیں, کوئی خاص گرہ ہوتی ہے جس کو انسان کھولنے میں ناکام ہو جاتا ہے. پھر اس سے ایک مقدمہ بنتا ہے جو اگرچہ اپنی ذات میں ایک باطل مقدمہ ہوتا ہے, لیکن وہی انسان کو قبول حق سے روک دیتا ہے. اسی لیے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک انسان کو سچا طالب علم بن کے رہنا چاہیے. وہ چیزوں کے بارے میں کبھی تعصبات میں مبتلا نہ ہو, ہر بات کو اسی طرح سنیں جس طرح کہ اسے سننے کا حق ہے. جو فیصلہ کرے علم و عقل کی روشنی میں کرے اور استدلال کی بنیاد پر کرے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو متعین کرنے کی کوشش کرے کہ استدلال میں کیا خامی ہے. کوئی چیز صحیح ہے تو متعین کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کس بنیاد پر صحیح ہے. اس میں غلطی بھی ہو جائے گی, لیکن طریقہ یہی ہے جو ایک سچے طالب علم کو اختیار کرنا چاہیے. یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو دنیوی علوم میں بھی انسان ترقی کرے گا, ایک کے بعد دوسری حقیقت کی طرف بڑھے گا, اور دنیا کے نظم میں کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا. اور اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا تو دنیا ہو یا دین, دونوں صورتوں میں وہ اپنے آپ کو محض ایک جھگڑا کرنے والا آدمی بنا کے دنیا کے سپرد کر دے گا. اس سے کوئی خیر نہیں نکلے گا. اس کے ہاں اگر کسی چیز کی حفاظت بھی ہوگی تو نتیجے کے لحاظ سے وہ فساد بن جائے گی. تو اس لیے سب سے بڑی تعلیم جو انسانوں کو دینی چاہیے وہ ان کے اس رویے کی اصلاح ہے. وہ دین اور دنیا کے علوم میں, دین اور دنیا کے حقائق کو جاننے میں سچے طالب علم بن کر رہیں, اور اطمینان رکھیں کہ ایک سچے طالب علم سے اس کی طالب علمانہ جد و جہد میں غلطی بھی ہوتی ہے تو باعث اجر ہو جاتی ہے. لیکن انسان اگر تعصبات کے ساتھ کچھ چیزوں کو ماننے یا سمجھنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر لے تو وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے. اور اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں کسی ایسے حق کا انکار کر دے جو اس کے لیے بڑا امتحان تھا, اس کو اسے ماننا تھا, اس کی نصرت کرنی تھی, اس کا دست و بازو بننا تھا, لیکن اس نے اس فیصلے کو اپنے تعصبات کے حوالے کر کے اپنی راہ کھوٹی کر لی. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو, اور جس کو کسی حقیقت تک پہنچنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ پہنچے. ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا, بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں, اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان. ایمان والو, تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے,
یعنی یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ باتیں کہی جا رہی تھیں یہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اپنے لیے کشش محسوس کرتے تھے۔ کسی بھی دعوت کے بارے میں یہی مراحل ہیں جو گزرتے ہیں، یعنی دعوت سامنے آتی ہے، وہ کسی نئے علم کی ہو یا پرانے علم کی ہو، دنیوی علم کی ہو یا دینی علم کی ہو، وہ سامنے آتی ہے تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے لپکتا ہے اس کی جانب، اس کے اندر ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو سمجھوں اور اگر یہ میری سمجھ میں آ جائے تو میں اس کو مانوں۔ دنیا میں جو علوم پیدا ہوئے ہیں ان میں بھی ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، خواہ وہ علوم ان چیزوں سے متعلق ہیں جن میں لیبارٹری کی تحقیقات ہوتی ہیں، اور خواہ ان چیزوں سے متعلق ہیں جن میں انسانی تاریخ اور انسان کے معاملات پہ تحقیق کی جاتی ہے، دونوں کے نتائج فکر جب سامنے آئیں گے تو انسان کو متوجہ کرتے ہیں، یعنی اس کے سامنے کوئی نئی تحقیق آتی ہے، کوئی نیا علم آتا ہے، وہ کسی شعبے سے متعلق ہو تو وہ متوجہ ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ دینی حقائق کے بارے میں ہوتا ہے۔ میری آپ کی زندگی کے ساتھ دینی حقائق وابستہ ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، لیکن وہ ہدایت ہر انسان کو کسی پیغمبر نے براہ راست نہیں پہنچائی۔ پیغمبروں کا ایک دور تھا، آخری پیغمبر بھی ایک زمانے میں آئے، ان کے زمانے کے مخاطبین تھے، انہوں نے ان کی زبان میں جو کچھ پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد انسانی فہم اس میں داخل ہونا شروع ہوا، یعنی اب لوگ سمجھیں گے، لوگ بیان کریں گے۔ ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کسی شعبے میں اس طرح داخل ہو کہ ہر چیز کو براہ راست تحقیق کا موضوع بنا لے۔ جس شعبے میں وہ داخل ہوگا وہاں کچھ ماہرین ہوں گے، ان ماہرین کی رہنمائی ہی میں چیزیں سمجھی اور سمجھائی جاتی ہیں۔ جیسے ہی یہ عمل شروع ہوگا تو اگر گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماضی کی کسی روایت کو اپنا تعصب بنا لیا ہے تو ان کے کان کھڑے ہوں گے اور وہ اس کی جانب بڑھنے والے لوگوں کو روکنا چاہیں گے۔ یہی صورتحال جزیرہ نما عرب میں پیش آ رہی تھی۔ یہاں جو لوگ زیر بحث ہیں وہ یہی کر رہے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ زیر 10 لوگ، یعنی غلام تھے، لونڈیاں تھیں، اسی طرح سے عورتیں بعض، جن پر ظاہر ہے کہ مردوں کی اس زمانے کے معاشرے کے لحاظ سے ایک طرح کی حکومت قائم تھی۔ اسی طرح سے جو لوگ ذرا زیادہ کھاتے پیتے نہیں تھے، کہیں کوئی تھوڑا بہت کام کر کے کما لیتے تھے، جن کے پاس کوئی بڑی دولت نہیں تھی، جو سردار نہیں تھے، تو کسی نہ کسی لحاظ سے زیر 10 لوگ جن کو بعض جگہوں کے اوپر بڑے تحقیر آمیز الفاظ میں ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف سے، رسول اللہ کے مخاطبین کی طرف سے کہیں کہا گیا ہے کہ یہ تو اراذل ہیں، اراذل و نہ بادر رائے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے سردار تو نہیں ہیں، یہ تو اس سے پہلے بھی کوئی معقول بات کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو یہ لوگ قریب آ رہے تھے۔ جب یہ قریب آتے تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی پروپیگنڈے کی فضا تھی ایک چھوٹی سی بستی میں ان پہ بھی اثر انداز ہوتی تھی، یعنی انسان کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ایمان کی طرف مائل ہوتے یا ایمان کا اظہار کرتے، اور پھر یہ باتیں سننے کے بعد کہ ان کو تو کوئی غلام سکھا پڑا دیتا ہے، آسمان کی بات کہاں ہے، کہیں یہاں سے ہی اچک لی ہے۔ ان اعتراضات کے نتیجے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ دین کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ یا چند قدم آگے آ جانے والے لوگ پھر ٹھٹک جاتے تھے یا لوٹ جاتے تھے۔ اس موقع پر یہ تنبیہ بھی فرمائی، یہ اس پروپیگنڈے کے جواب میں جو کچھ ہوا اس پر اب تبصرہ ہے۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تو استدلال کا معاملہ ہے اور دوسرے جبر کا معاملہ ہے۔ زیر 10 لوگ تھے، یعنی کوئی ان کا آقا ہے،
کوئی شوہر ہے، کوئی ذرا بڑا آدمی ہے، کسی کے ہاں کوئی ملازمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، خاندان میں بڑے ہونے کی وجہ سے کسی کے مرہون منت ہے، تو ایک طرف ایک سوسائٹی کا یا معاشرت کا جبر بھی تھا اور اس طرح کے اعتراضات بھی تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور کسی نے اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو کر کفر اختیار کیا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مجبوری پر تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر سینہ ہی کفر کے لیے کھول دیا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ ایک تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جن پر ابھی ایمان کی حقیقت کھلی نہیں، اور ایک وہ کہ جن پر کھل گئی اور پھر انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا۔ تو بجائے خود آنا انسان کے باطن پر حجت تمام کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اب ان آیات کو سنیے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان والو تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو، الا من اکرہ، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی کمزور تھے، مقابلہ نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے، کوئی استدلال کا معاملہ نہیں ہے، دل میں کفر پیدا نہیں ہوا، دل تو ایمان پر مطمئن ہے لیکن اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ پیچھے پلٹنے کے لیے مجبور ہو۔ اگر یہ صورتحال ہے تو ارشاد فرمایا تب تو کچھ مواخذہ نہیں، یعنی اللہ معاف کر دے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کم سے کم تکلیف یہی دی ہے کہ انسان کو حالات میسر ہیں ان میں وہ حق کی شہادت دے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی اپنی جان دے دے وہ اس کے لیے فضیلت کی چیز ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ اتنا ہی ہے۔ تو اس سے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا دین ایمان و عقیدہ سے لے کر اس کی شریعت میں عمل تک اس اصول پر قائم ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ کسی چیز کی تکلیف نہیں دیتا۔ اس کی شریعت کا قانون بھی یہی ہے اور اس کی دعوت کا قانون بھی یہی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی جبر کی فضا ہے، تم حق کی شہادت نہیں دے سکتے، گرد و پیش کا دباؤ ہے غیر معمولی، تو اپنے دل میں مطمئن ہو کر اپنے رب سے تعلق قائم رکھو، اظہار کا مطالبہ نہیں، یعنی اگر اللہ سعادت دے تو کیا کہنے ہیں، لیکن اللہ کا مطالبہ نہیں۔ ایمان والو تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو، الا من اکرہ، اور وقلبہ مطمئن بالایمان، اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تب کچھ مواخذہ نہیں۔ یعنی یہ ہے اصل چیز۔ تو ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اظہار ثانوی چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرا دل اس بات پر مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنے باطن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے، میں نے اللہ کے اس پیغمبر کو مان لیا جس کا زمانہ مجھے ملا یا جس کے دور میں مجھ سے دعوت کا مطالبہ کیا گیا، اب میں مطمئن ہوں اور میں اسی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، باقی اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے اور میں اس کا اظہار بھی کروں۔ لیکن اگر اظہار نہیں کر سکا کسی وجہ سے، اور یہ واقعہ ہے کہ معاشرتی دباؤ، حالات کا دباؤ، 10 چیزیں ہوتی ہیں، ہم مسلمان جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اس کی رعایت دی ہے۔ فرمایا تب تو کچھ مواخذہ نہیں، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے، یعنی ایمان کی توفیق مل گئی، حق واضح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس طرح کے لایعنی اعتراضات سے متاثر ہو کے پھر کفر کی جانب پلٹ گئے، جانتے بوجھتے کفر اختیار کر لیا، وہ یہ خیال نہ کریں کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی ان کے لیے بچنے کی کوئی راہ ہے۔ ان کو متنبہ کر دیا کہ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ اب دیکھیے اس کے باطن سے پردہ اٹھایا ہے،
ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، یعنی دنیا کی زندگی، اس کے مطالبات، دنیا کی زندگی اور اس کے مطالبات، ایک تو اس کا ظاہر ہے، اس کی فہرست بہت کچھ بنائی جا سکتی ہے۔ ایک انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اس کو کچھ حالات پیش آتے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی معاشی ضرورتیں ہیں، ان کے تحت وہ بہت سے فیصلے کرتا ہے، اور یہ ہماری عام زندگی ہے، اس کا ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اس کو اس کے اندر اتر کر اگر دیکھا جائے تو یہ جدلیات ہے کیا؟ اگر آپ خالص فلسفے اور حکمت کی سطح پر اس کے اندر اتر کر اس کو متعین کریں گے تو یہ در حقیقت انسان کی جبلت اور اس کے اخلاقی شعور کی جدلیات ہے۔ یعنی انسان کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ وہ ایک مباحثے کے ساتھ دنیا میں جنم لیتا ہے، ایک مناظرہ خود اس کے اندر ہر وقت جاری ہے، ایک جدال ہے جو اس کے اندر ہر وقت برپا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی جبلتیں ہیں اور اس کا اخلاقی شعور ہے۔ اور جبلتوں میں ویسے تو ان کی فہرست بھی بنائی جا سکتی ہے، بنیادی حیثیت تین ہی چیزوں کو حاصل ہے۔ انسان کو بھوک پیاس لگتی ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنے روٹی پانی کا بندوبست کرتا ہے، یہ تو اس کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد آگے تنوعات، ذائقے اور اسی طرح دنیا کی آسائشیں جو انسان کے شکم کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ دوسری چیز جنس ہے، یعنی انسان کے اندر جس طریقے سے پیٹ کی بھوک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بالکل اسی طرح جنس کی بھوک بھی ہے، وہ بھی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، عورت ہو یا مرد۔ بعض موقعوں پر اس کے لیے ایک ایسی ترغیب بن جاتی ہے کہ جس کے ہیجان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو دوسری بڑی چیز یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک حیوانی جبلت ہے، اسی طرح سے ظہور کرے گی۔ اور تیسری چیز انسان کے اندر تفوق اور برتری کی جبلت ہے، اس کی انا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی تسکین ہو، وہ اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے، اپنی شناخت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس جبلت کا ظہور فرد میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے، گروہوں میں بھی ہوتا ہے، اور قوموں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ اور باقی دو چیزوں کے بارے میں تو پھر انسان کو کچھ پستی کا احساس ہو جاتا ہے، اس میں وہ بلندی کے وہم میں مبتلا ہو کر آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں جبلتیں ہیں، ان کے مقابلے میں ایک چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا اخلاقی شعور ہے۔ تو اصل جدلیات جس کو فکر اور خیال میں بعض فلسفیوں نے سمجھنا چاہا ہے وہ یہاں برپا ہے، یعنی انسان کی جبلتوں میں اور اس کے اخلاقی شعور میں ایک کشمکش برپا ہے۔ یہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد انسان کے شعور کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی کے شب و روز میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے کہ عامی سے عامی اور عارف سے عارف اسی جدلیات میں اپنے شب و روز بسر کرتا ہے۔ یہ کاروبار میں بھی زیر بحث آئے گی، یہ ملازمتوں میں بھی زیر بحث آئے گی، یہ رہن سہن کے معاملات میں بھی زیر بحث آئے گی، ہر جگہ گویا یہ جدلیات برپا ہے۔ ایک طرف انسان کا اخلاقی شعور ہے اور دوسری جانب اس کی جبلتوں کے تقاضے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ جدلیات ہے کہ جس میں انسان کو اپنی جبلتوں کے مقابلے میں اخلاقی شعور کے تقاضوں کو ترجیح دینا ہوتی ہے۔ یہ ترجیح ہے جس کو کبھی تو اس فلسفیانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور کبھی اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا۔ تو آخرت کیا ہے؟ وہ انسان کے علمی، عقلی اور اخلاقی شعور کا تقاضا ہے، اس کو ماننا۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ انہی جبلتوں کی رزم گاہ ہے جن کی تسکین کے لیے ہم شب و روز بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک کشمکش برپا ہوتی ہے، اس میں اب انسان نے کس چیز کو عزیز رکھنا ہے، تو وہ اخلاقی شعور ہے،
وہ انسان کی عقل ہے، وہ اس کا علم ہے۔ تو یہ چیز جب ترجیح پاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ آخرت کی دنیا کے مقابلے میں ترجیح بنتی ہے، اور اس کے مقابل میں اگر انسان اپنی جبلتوں کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دیتا ہے تو پھر دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے۔ یہی کشمکش ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب یہ اسی قانون کی طرف اشارہ کیا کہ جو جانتے بوجھتے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیں، جن کے سینہ کھول دینے کا اصلی محرک انہی جبلتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا ہو، دنیا کو وہ آخرت پر ترجیح دے کے فیصلے کر رہے ہوں، فیصلوں کی بنیاد علم و عقل نہ ہو، یہ بتا دیا کہ اس میں اگر مجبوری ہے تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے منکر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چونکہ بتا دیا ہے کہ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یعنی گمراہی، تاہم وہ ایک قانون کے مطابق ملتی ہے۔ یعنی انسان اگر اس کشمکش میں، جس کی میں نے تصویر آپ کے سامنے رکھی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کیا ہے؟ اس کا وہی اخلاقی شعور، اس کو دی ہوئی عقل، اس کو دیا ہوا علم، وہ اس کی قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہدایت کی طرف لاتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس کی تائید میں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جبلتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یا سادہ تعبیر میں کہیے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر بتدریج اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید پھر مختلف تعبیروں میں بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی تائیدی سے محروم نہیں ہوتا، شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی یاد سے ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ پھر نقیض لہو شیطانا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا، فرمایا نا کہ اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس پر حاشیہ ہے یعنی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو ایمان و اسلام کی صداقت کو سمجھتے ہیں مگر مشکلات سے گھبرا کر کفر ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ سامنے تو کچھ مشکلات آئیں، مشکلات کیا ہو سکتی تھیں؟ وہی مجبوری کی حد تک پہنچ جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ اس میں تو کچھ ایسی چیزیں چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کو چھوڑ کر کیا جئیں گے، تو پھر اپنے آپ کو کفر ہی کے حوالے کر دیا، کفر کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ اللہ اپنی ہدایت کی راہ انہی لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اس طرح کے حالات میں اگر کبھی بے بس بھی ہو جائیں تو اس سے آگے نہیں بڑھتے کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیں جو وقتی طور پر انہیں کسی مصیبت سے بچا دے، یعنی وہ اس سے زیادہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے فارغ ہو جائیں۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ یہ طریقہ اختیار کریں گے، یعنی مجبوری میں جبر کی حالت میں کوئی بات کہی ہے تو اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی جب وہ اپنے دل میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے اور ان کی ہدایت میں انہیں اور زیادہ محکم کرتا ہے، لیکن یہ رویہ اختیار کر لیں تو پھر شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں، ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یعنی یہ مہر کہیں پیدائش سے لگ کے نہیں آئی بلکہ یہ رویہ ہے، یہ طرز عمل ہے جس کے بعد یہ مہر لگتی ہے۔ یہاں میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی ان کے اس جرم کی پاداش میں مہر لگا دی ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود انکار کر دیا کہ اسلام کی صحت و صداقت ان پر واضح تھی، یعنی باطن میں جانتے تھے، علم و عقل کی شہادت یہی تھی کہ حق یہی ہے۔ یہ ہدایت و ضلالت یعنی ہدایت اور گمراہی
یہ ہدایت و ضلالت کے باب میں اس سنت الہی کا اطلاق ہے جس کی وضاحت ہم سورہ بقرہ کی آیت 7 کے تحت کر چکے ہیں۔ یعنی ہدایت اور ضلالت کا جو قانون قرآن میں بیان ہوا ہے وہ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 7 میں زیر بحث آیا ہے، تو وہاں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کیا قانون ہے۔ خلاصہ میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، اسی کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ اس کے تحت پھر مہر لگتی ہے، یعنی مہر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنی ہدایت کا راستہ ہی اس طرح کے لوگوں کے لیے بند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں پھر اللہ کے عذاب کا نمونہ بن کے جیتے ہیں، ان سے کوئی بات کرنا ممکن نہیں ہوتا، ان کے ہاں وہ شرافت اور تہذیب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ صرف اپنے بے لگام جذبات کا اظہار کرتے اور اپنی باغ انہی جبلتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے، یعنی یہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سزائیں اور اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب بیان ہوا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہیں غلطی لگ گئی، سمجھ نہیں سکے، کسی مجبوری میں تھے، تو بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے لاخیرے ہیں جن کے لیے میں نے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لا جرم، اس کی میں نے وضاحت کی ہے طالب علموں کے لیے۔ اصل میں لا جرم کا لفظ آیا ہے، یہ لا بدہ اور لا محالہ کے معنی میں کسی بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن موقع کا تقاضا ہو تو اس کے اندر قسم کا زور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم بعض موقعوں پر قسم کھا کے یا کسی چیز کو گواہ ٹھہرا کے بات میں زور پیدا کر دیتے ہیں، تو اسی مدعا کو یہ لفظ بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جیسے لا بدہ یا لا محالہ تو ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے، یہ الفاظ ہماری زبان پر آتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک لفظ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر